السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد اطہر اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس آئیڈیا انڈو پاک۔ دوستوں، آج کافی ٹائم ہو گیا ہے آپ سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، میں اپنی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ میں اپنے فون کے اوپر کنسٹرکشن تھوڑا سا کام تھا میرا، باڑ لگانے کا، وہ میں کر رہا تھا اور وہ بیسی اس لیے رہا کیونکہ وہ باڑ لگانے کا سارا کام میں نے خود کیا ہے۔ ماشاء اللہ سے میرے ہاتھوں پہ دیکھیں تو گانٹھیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ 3 دن میں مسلسل لگا رہا ہوں، بانسوں کو میں نے چیر کے 2 ٹکڑے کیا اور پھر ان کے ذریعے باڑ لگائے، کیونکہ میرا پلاٹ ہے جہاں پہ میں نے شیڈ بنایا وہاں پہ میرے پودے تھے کافی سارے، آم کے بھی تھے اور لیموں کے بھی تھے، موسمی کے بھی تھے، انار بھی تھے، تو وہ سارے کھائے جا رہی تھیں، ان کو نقصان پہنچا رہی تھیں، کافی سارا نقصان انہوں نے کر دیا میرا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ باڑ ہی لگا دی جائے اور اپنے پودوں کو بچایا جائے، تو اس سلسلے میں بزی رہا ہوں۔ تو اب یہ تو بات ہوگی، اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5 بکریوں کی فیزیبلٹی رپورٹ کے اوپر، اور یہ اسپیسیفکلی یہ ویڈیو اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو کہ کاروباری حضرات ہیں، جیسے کہ میں ہوں، ہماری اپنی شاپ ہے، ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے پارٹ ٹائم کے طور پر اپنا یہ بزنس شروع کیا ہے۔ فی الحال ہم اسے پراپر بزنس کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن ابھی ہم خود ایکسپیریمنٹل کیسز میں چل رہے ہیں، ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی بکریاں خریدے ہوئے ابھی میرے پاس تعداد صرف 7 کی ہوئی ہے، تو پہلے میرے پاس زیادہ تھی، پھر میں نے سیل آؤٹ کر دی، تعداد میرے پاس اچھی بکریوں کی 7 کی ہوئی ہے۔ اب جو ہے ان کے ایکسپیرینس کے اوپر 1.5 مہینہ 1 مہینے سے اوپر ہی ہو گیا، میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے کہ اس میں پروفٹ کتنا ہے، لاس آنے کے کتنے چانسز ہیں، اور 1 مہینے کی خوراک کتنی ہے، اور فیکس جو ہے آپ کو بکری کس قیمت پہ آپ کو پرچیز کرنی ہے، بکرا کس قیمت کا ہے، یعنی پوری ایک رپورٹ ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی رپورٹ کی طرف جائیں، ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور پھر ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو چلتے ہیں اور آپ کو سے شیئر کرتے ہیں میری معلومات۔ سر، وہ لوگ جو اپنا بزنس کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس چھت کے اوپر بھی جگہ اویلیبل ہو سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے، اگر نہیں ہے تو گھر کے پاس کوئی چھوٹا سا پلاٹ ہو، 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، کچھ بھی، تو وہاں پہ آپ یہ 5 بکریاں آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خریدنا ہوگا بکریاں۔ اب بکریاں خریدنا سب سے مشکل ٹاسک ہے، اس کے لیے آپ کو پہچان ہونی چاہیے ایک اچھی بکریوں کی۔ میں آپ کو بڑی سمپل سی پہچان دے دیتا ہوں۔ آپ چاہے جس نسل کی بھی بکری خریدیں، جیسی بھی بکری خریدیں، ایک چیز اس میں ضرور ہونی چاہیے، بکری لمبائی میں زیادہ ہونی چاہیے، یعنی اس طرح سر سے پونچھ کی طرف اس کی لمبائی کافی ساری ہونی چاہیے، وہ نسل آپ نے پرچیز کرنی ہے۔ قد بعد میں آتا ہے، پہلے اس کی لمبائی ہونی چاہیے، لمبائی ہوگی تو اس کے بچے جو ہیں وہ اچھے انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ تو اگر ویسے آپ نے بکریاں خریدنی ہیں تو کم سے کم منیمم ریٹ جو ہے آپ اپنے مائنڈ کے اندر 25,000 روپے ایوریج ریٹ رکھیں۔ اس سے تھوڑا بہت کم میں بھی مل سکتا ہے، اس سے اوپر بھی 35-40 ہزار تک بھی مل سکتی ہے، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ سٹارٹ میں آپ 25,000 ایوریج پہ بکری ایک خریدیں۔ اب یہ 5 بکریاں آپ نے خریدی ہیں، یہ قیمت بن جاتی ہے ہمارے پاس 1,25,000 روپے۔ دوسرا، آپ نے میل بریڈر نر بکرا جو آپ نے خریدنا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس کی نسل اچھی ہونی چاہیے، اس کا قد کاٹ، اس کی خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ نے اس طرح کا خوبصورت بکرا خریدنا ہے تو اس موسم میں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یعنی کہ مارچ کی 17 تاریخ ہے، تو آپ کو کم سے کم 50,000 میں اس طرح کا خوبصورت بکرا ملے گا۔ نیکسٹ کام ہے، جب آپ نے پرچیزنگ کر لی تو اس کی فیڈ کے اوپر، اگر آپ کے پاس فیڈ اویلیبل ہے، یعنی کہ آپ اگر کاشت نہیں کر سکتے خود سوری اگر آپ خود کاشت نہیں کر سکتے تو لوگ کاشت کرتے ہیں گھاس، آپ ان سے مرلے کے حساب سے پرچیز کر لیں، اور کوئی بندہ ہو یا آپ خود ہی صبح کی ایکسرسائز جیسے آپ نے کرنی ہوتی ہے، واک کرنی ہوتی ہے، آپ جا کے گھاس کاٹ لیں۔ میں خود ایسے کرتا ہوں، صبح صبح گھاس پورے دن کا کاٹ دیتا ہوں، 2 ٹائم کا۔
تو وہ آپ کو ملے گا ہمارے شہر میں تو کہیں پہ 200 روپے ہے، کہیں پہ 250 روپے ہے، تو 250 روپے ایوریج لگائیں تو 250 روپے ایوریج مرلہ کے حساب سے آپ کو کہیں سے بھی گھاس مل جائے گا۔ اگر آپ ایسے بھی نہیں کرتے تو بازار سے اگر آپ خریدیں گے تو بازار سے وہ تھوڑا سا کاسٹلی پڑے گا، تھوڑا سا، یعنی آپ کو 200 روپے من اگر بازار سے ملتا ہے تو یہ کافی بہتر ریٹ ہے، کافی بہتر ریٹ ہے، اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے یہ۔ یعنی اگر آپ گھاس خریدتے ہیں زمین میں مرلے کے حساب سے، پھر خود کٹائی اس کی کرتے ہیں، یا پھر آپ بازار سے خریدتے ہیں، تو ان دونوں میں ریٹ کا میکسیمم من کے پیچھے 50 روپے کا فرق پڑتا ہے، یہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اب فیڈ میں کیا ہوگا؟ چنے کا کرا، سفید چنا، نمک اور جو ہے کھال، یہ مین چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ہر ٹائم رہنے والی چیز ہے وہ ہے گھاس۔ گھاس میں آپ کو بتاؤں کہ 8 مرلے میں نے گھاس خریدا تھا اور 15 دن تک میری 6 بکریوں نے اسے کھایا ہے دونوں ٹائم میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ مجھے کافی ساری بچت ہوئی ہے، یعنی 1600 روپے میں نے گھاس خریدا اور میں نے 15 دن کھلایا، یعنی یہ مجھے کتنا پڑ گیا؟ 100 روپے ڈیلی کا۔ اگر 5 بکریوں پہ لگائیں تو یہ 20 روپے بھی نہیں بنتے، 10 روپے 10 روپے بھی نہیں بنتے، لیکن ساتھ میں کیونکہ ہم نے فیڈ کھلانی ہوتی ہے، چنے، سفید چنے، چنے کا کرا، کھل، چوکر، یہ اس طرح کی چیزیں کھلانی ہوتی ہیں، تو میں زیادہ کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ کو 40 روپے تو ایوریج ایک بکری کے پڑنے ہی پڑنے ہیں۔ تو اگر 40 روپے ایک بکری ایک دن میں کھاتی ہے تو مہینے کا ایک بکری کا لگا لیں 4 یا 12، یعنی کہ وہ آپ کے کھا جائے گی 1200 روپے۔ 1200 روپے ایک بکری ایک مہینے میں کھائے گی، 6 مہینے میں کتنے کھائے گی؟ 7200، یعنی کہ 7200 روپے وہ آپ کے ایک مہینے میں کھا لے گی۔ جب ایک بکری آپ نے 25,000 میں خریدی اور اس کے اوپر آپ نے 7200 روپیہ 6 مہینے کا خرچہ کیا، جب وہ پریگننٹ ہو کے 6 مہینے 5ویں مہینے 5 ماہ اور 5 دن کے اندر اندر بکری بچہ دے دیتی ہے، تو وہ جو بچہ آپ سے پالیں گے اس کی فیڈ کا خرچہ، کیونکہ وہ چھوٹا ہوگا، اس کی فیڈ کا خرچہ آپ کے اوپر کم آئے گا، کیونکہ ایک مہینہ تو وہ ویسے ہی دودھ پیتا رہے گا، تو اس کی فیڈ کا خرچہ ایوریج جو ہے آپ کو 20 روپے پڑے گا ایک دن کا۔ 6 مہینے آپ کھلائیں گے تو وہ ایک مہینے کا آپ کو پڑا 20 روپے، 600 روپے، اور 6 مہینے کا 3600 روپے۔ 3600 روپے 6 مہینے میں ایک جو بکرے کا بچہ ہے وہ کھائے گا، 6 مہینے میں وہ جوان ہو جائے گا، اور وہ آپ کا اگر تو یعنی اب 5 بکریاں ہوں گی، ان کے 10 بچے ہوں گے، تو 10 میں سے آپ ڈیتھ ریٹ نکال لیں 2 کا، 8 آپ کو بچتے ہیں۔ اب ان 8 میں کچھ ایسے ہوں گے جو زیادہ خوبصورت ہوں گے، زیادہ بڑے قد کاٹ کریں گے، ان کی قیمت تو آپ منہ مانگی لے سکتے ہیں، یعنی کہ 25,000، 30,000، 35,000، 40,000 روپے بھی بیچ سکتے ہیں آپ اسے، ورنہ ایوریج ریٹ 20,000 تو کہیں نہیں گیا نا۔ آپ 20,000 میں ایک کو سیل کریں گے، 8 دو 16، 1,60,000 روپے کے آپ وہ بچے سیل کر سکتے ہیں۔ ان کی اگر آپ کاسٹ نکالیں گے تو میکسیمم کاسٹ جو ہے وہ آپ کو ان 6 بچوں کی پڑے گی 30,000 روپیہ، 8 بچوں کی 30,000 روپے پڑے گی، یعنی آپ ہر طرف سے پروفٹ کی طرف ہیں، یعنی آپ کو یعنی آپ نے اپنے کاروبار سے اسپیشل ٹائم نہیں نکالنا ان کے لیے۔ صبح ایکسرسائز کے لیے آپ نے جانا ہے، آپ نے ان کے لیے گھاس وغیرہ خرید کے گھر میں رکھ دینا ہے، پیچھے گھر والے انہیں ٹائم بتا دیں، صبح تو آپ خود ہی کھلا کے جائیں، پھر بتا دیں آپ نے 2 بجے انہیں چارہ ڈالنا ہے، 3 بجے ڈالنا ہے، 4 بجے گھر والے چارہ اٹھا کے ڈال دیں گے، وہ کھا لیں گے، پانی ان کے سامنے پڑا رہے، کوئی آپ نے اسپیشل محنت نہیں کرنی، اسپیشل ان کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں بنانا، تو اس سے بھی آپ جو ہے 1 لاکھ روپے تک سالانہ آسانی سے کما سکتے ہیں، یا آپ کے ایکسپنسز جو چھوٹے موٹے ہیں یہ آسانی سے 5 بکریوں سے نکل سکتے ہیں۔ اب یہ جب آپ نے تو ان کو کر دیا سیل، یعنی 8 بچے جو ہم نے بچائے 10 میں سے آپ نے ان کو سیل کر دیا۔ اب اس میں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ انہیں سیل نہ کریں، جو ان میں فیمیل ہو، فیمیل کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، 6 مہینے بعد اگر ان سے 4 میل ہیں اور 4 فیمیل ہیں، 4 میل کو آپ سیل کر دیں اور 4 فیمیل کو آپ بچا لیں، آپ کے پاس اب فیمیل کی تعداد 9 ہو جائے گی۔ اب 9 بکریاں جب دوبارہ پریگننٹ ہوں گی وہ اب کتنے بچے دیں گی؟
9 दूनी 18। अब 18 ना लगाएं, आप लगा लें ये बच्चों की तादाद 13, क्योंकि इसमें जो नई 4 बकरियां हैं वो जो हैं आपको जो है एक बच्चा देंगी वन टाइम में। उसमें से एक का हम रख रहे हैं फैक्टर के वो बच्चा ज़ाय भी हो सकता है, तो 13 बच्चों की आप लगा लें एवरेज के वो बचेंगे। इस तरह से अगर आप सोचते जाएं, अब मैं आपको हर चीज़ कैलकुलेट क्या करके दूँ, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप में इतनी तो अकल है ना, आप साहिब अकल है माशाल्लाह, कि आप हिसाब लगा लीजिए कैसे कैसे डबल हो रही है, एक साल के अंदर आपकी तादाद कैसे कैसे बढ़ रही है। मेल को बेचते जाएँ, फीमेल को बचाते जाएँ, एक टाइम में आप जो है ना खुद ही एक फार्म का सेटअप बनाने में मजबूर हो जाएंगे। ये इतना बरकत वाला माशाल्लाह से काम है, अल्लाह के नबियों का काम है। हमारे नबी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम खुद किया है, बकरियां चराई हैं, उनका अपना रेवड़ था। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अपनी बकरियों की, लेकिन थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ तादाद बढ़ जाए तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, और फिर मैं आपको वीकली अपडेट उसके ऊपर करता रहूँगा कि मेरे जो है जो मैंने ख़रीदारी की है वो कैसे कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। अब छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मोहम्मदपुरी बकरा एक मैं लेके आया था 19,000 रुपये का, अभी उसे 1 महीना नहीं हुआ, यानी कि अभी वो 2 दांत भी नहीं था हुआ, खीरा बच्चा था। अब वो 19,000 रुपये का लिया, अभी मेरे पास उसको 25-30 दिन मुश्किल से हुए हैं। सर 26,000 मुझे बोल के गए हैं, उसने मेरे क्या खाया होगा मेरे से, मैक्सिमम 1,000 रुपये 1,200 रुपये खा लिया होगा, उससे ज़्यादा नहीं खाया उसने। और ये देखिए कितना प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, लेकिन मैंने उसे सेल नहीं किया कि मैंने इसे ब्रीडिंग के लिए लिया है कि इससे मैं अपने बकरों की ब्रीड करवाऊँगा बकरियों की। तो सर ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी टच में आने के लिए। बाकी आपके जो सवालात हैं आप कमेंट्स में हमें अपने राय से ज़रूर आगाह करें। आपको जो सवालात हैं मैं उनके जवाब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़रूर दूँ। वीडियो को कंप्लीट हमारे देखा करें, उनको शेयर भी किया करें फेसबुक पे, ट्विटर पे और जो है स्नैपचैट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।